سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے حد و حساب حمد و ثنا، نبی مکرم جان عالم رحمت عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جمیع اصحاب آل ازواج کی بارگاہ ناز میں انتہائی تعظیم تکریم کے ساتھ درود و سلام کے نذرانوں کے بعد ہمارے لیے انتہائی عزت احترام کے لائق سامعین عزیز وقار، میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، بحمدہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے دروس کا تسلسل جاری ہے۔ اسی تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس سیرت مبارکہ کے مبارک دروس کو آگے لیے چلتے ہیں، اور جہاں پر ہم نے پچھلے سلسلے کو منقطع کیا تھا اسی سے آگے اس سلسلے کو شروع کرتے ہیں۔ پچھلے درس کا خلاصہ آپ کے سامنے اختصار سے پیش کرتا چلوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے صحابہ، جن کی تعداد مورخین نے کم و بیش 83 نفوس پر مشتمل بیان فرمائی ہے، انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور کفار کو اس بات کا خوف لاحق تھا کہ یہ افراد وہاں پر جا کر جہاں دینی مذہبی آزادی کے ساتھ آرام سے زندگی گزار سکیں گے، وہیں پر اسلام کو وہاں پروان چڑھنے کا موقع ملے گا، اور ممکن ہے کہ مسلمانوں کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہو اور مکے میں یہ لوگ ہم پر حملہ کر دیں۔ اسی سلسلے کو مد نظر رکھتے ہوئے کفار نے اپنی طرف سے 2 قاصد، جن کے نام عمر بن العاص اور عمارہ بن ولید، ان کو نجاشی یعنی شاہ حبشہ کے دربار کی طرف روانہ کیا، اور ان افراد کو بہت قیمتی تحفے تحائف دے کر روانہ کیا گیا تاکہ نجاشی اور اس کے رفقا، متعلقین اور اس کے دربار میں موجود جتنے بڑے عیسائی علماء ہیں ان کو ان تحفے تحائف کی صورت میں ایک رشوت پہنچائی جائے اور ان افراد کو وہاں سے بآسانی نکالا جا سکے۔ لہٰذا عمر بن العاص اور عمارہ بن ولید یہ دونوں سفیر حبشے کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اور نجاشی کے دربار میں پہنچنے سے پہلے نجاشی بادشاہ کے خاص رفقا کو انتہائی قیمتی تحائف سے نوازا جاتا ہے تاکہ ان لوگوں کی رائے اپنی رائے کے ساتھ موافق کر لی جائے، اور جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حبشہ کی طرف ہجرت کر کر پہنچے ہیں ان کو حبشہ سے باہر نکالا جائے، اور جو کفار کے سر پر مستقبل میں آنے والا ایک خطرہ نظر آ رہا تھا اس خطرے کا سدباب کیا جا سکے۔ لہٰذا عمارہ بن ولید نے اور عمر بن العاص نے انتہائی کامیابی کے ساتھ نجاشی، اس کے رفقا، اس کے دربار میں بیٹھنے والے ہر عیسائی عالم کو انتہائی قیمتی تحفے تحائف دیے، اور اس بات پر آمادہ کر لیا کہ یہ تمام لوگ نجاشی کے دربار میں اس بات کی پرزور اپیل کریں گے کہ مسلمان مہاجرین کو حبشہ سے باہر نکال دیا جائے اور ان 83 نفوس کو واپس مکے کی طرف روانہ کیا جائے۔ لہٰذا نجاشی کے دربار میں دوسرے دن تمام رفقا، تمام علماء عیسائیت اور یہ تو سفیر اس بات پر انتہائی مصر نظر آئے کہ ان افراد کو نکالا جائے۔ نجاشی ایک ذہین و فطین شخص تھا، اس نے ان تمام لوگوں کی رائے کو بڑے غور و فکر سے سنا،
کہ ان تمام افراد کو یہاں سے نکال دیا جائے، اور ان تمام افراد پر جو ان دو سفیروں نے الزام لگایا تھا وہ یہ تھا کہ ان لوگوں نے اپنا آبائی مذہب چھوڑ دیا ہے، اور نجاشی کو مشتعل کرنے کے لیے یہ بات بھی کہی گئی کہ اپنا آبائی مذہب چھوڑ کر یہ لوگ آپ کے ملک میں اگرچہ آ کر آباد ہوئے ہیں، لیکن ان لوگوں نے آپ کا مذہب یعنی عیسائیت بھی قبول نہیں کیا۔ یہ ایک وار تھا مسلمانوں پر، تاکہ مسلمانوں کے خلاف بادشاہ مشتعل ہو جائے نجاشی، پھر ان کو وہاں سے دربدر کر دیا جائے۔ بادشاہ انتہائی ذہین و فطین شخص تھا، اس نے تمام لوگوں کی بات کو بڑے غور سے سنا، لیکن اس کی رائے یہ تھی کہ میں اس وقت تک ان افراد کو اپنے ملک سے دربدر نہیں کر سکتا جب تک ان افراد سے ان کا موقف نہ سن لوں، ان کے دین کی وضاحت ان سے نہ لے لوں، ان کا عقیدہ، ان کے نظریات کیا ہیں، جب تک وہ خود وضاحت نہ کر دیں اس وقت تک میں کسی نتیجے پر نہیں پہنچنا چاہوں گا۔ یہ دو سفیر اس بات پر انتہائی کوشش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ایک ولید بن عمارہ اور ایک عمر بن العاص، کہ نجاشی کسی طریقے سے بھی کسی مسلمان سے ملاقات نہ کرے، لیکن نجاشی نے حکم دیا کہ ان افراد میں سے چند افراد کو میرے پاس پیش کیا جائے تاکہ میں ان سے ان کے دین کے متعلق معلومات لے سکوں، ان سے ان کے نظریات کے متعلق آگاہی حاصل کر سکوں، اور ان کے دین کی مکمل تفصیلات جاننے کے بعد پھر ان کو یہاں سے دربدر کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ لہٰذا نجاشی نے پیغام بھیجا کہ ان افراد میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں یا اپنے مذہب کی ترجمانی کرنے کا حق ادا کر سکتے ہیں، ان افراد کو میرے پاس پیش کیا جائے۔ لہٰذا اس مقصد کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی سیدنا جعفر بن ابو طالب کو منتخب کیا گیا، کیونکہ آپ انتہائی فصیح و بلیغ بھی تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی بھی تھے۔ لہٰذا جعفر بن ابو طالب کو اس مسئلے کے لیے منتخب کیا گیا مسلمانوں کی طرف سے کہ ہمارے نظریات کی اور ہمارے عقیدے کی ترجمانی کے لیے جعفر بن ابو طالب نجاشی کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے عقائد و نظریات بیان کریں گے۔ نجاشی کے دربار میں جب جعفر بن ابو طالب پہنچتے ہیں تو نجاشی نے سب سے پہلا سوال ان سے یہ کیا کہ آپ لوگوں کا دین کیا ہے، مذہب کیا ہے، نظریات کیا ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ ان لوگوں کی دشمنی کیا ہے، یہ لوگ تمہارے پیچھے یہاں تک آ پہنچے، اس کی وجہ کیا ہے؟ سیدنا جعفر بن ابو طالب جو انتہائی جری شخص تھے اور انتہائی جرأت مند شخصیت تھے اور اپنے عقائد و نظریات کو بیان کرنے میں انتہائی مہارت رکھنے والے تھے، انہوں نے اپنے عقائد و نظریات کو بیان کرنا شروع کیا اور کچھ یوں بیان کیا: اے بادشاہ، ہم جاہل قوم تھے، ہم بتوں کی پرستش کرتے تھے اور ہم حلال اور حرام کی پرواہ کیے ہوئے بغیر ہر چیز کو اپنے لیے جائز سمجھتے تھے، ہم عورتوں کی عزت نہیں کرتے تھے، پڑوسیوں کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ قطعاً نہ رکھتے تھے، ہم غریبوں کا مال کھا جاتے تھے، یتیموں کے ساتھ رحم دلی کا کوئی معاملہ ہم میں نہ پایا جاتا تھا۔ انہی حالات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا ایک عظیم رسول ہم میں مبعوث کیا، جن کے نسب کو بھی ہم جانتے ہیں اور جن کی صداقت، امانت، عفت سے بھی ہم اچھی طرح آگاہ ہیں۔ یہ کفار خود ان کی ساری زندگی کے متعلق جانتے ہیں اور ان کو صادق اور امین کہتے ہیں۔ اس نبی نے ہمیں اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی اور بت پرستی اور ایسی جھوٹی رسومات کو ترک کرنے کا حکم دیا، اور حکم دیا کہ ہم خدا وحدہ لا شریک کو مانیں، اسی کی عبادت کریں۔ وہ پتھر اور بت جن کی ہم پوجا کرتے ہیں، ہمارے آباء و اجداد جن کی پوجا کرتے آ رہے تھے، ان کی بندگی کا پٹا اپنی گردن سے اتار پھینکیں۔ اس نے ہمیں حکم دیا کہ ہم سچ بولیں۔ اس نبی نے ہمیں حکم دیا امانت میں خیانت نہ کریں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ہمسایوں کے ساتھ عمدگی سے پیش آئیں، برے کاموں سے، خون ریزیوں سے باز رہیں۔ اس نے ہمیں فسق و فجور، جھوٹ بولنے، یتیموں کا مال کھانے، پاک دامن عورتوں پر الزام لگانے سے منع کیا۔ ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہراتے۔ اس نبی نے ہمیں حکم دیا کہ ہم نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں اور روزے رکھیں۔ جعفر بن ابو طالب کا یہ ایمان افروز خطبہ سننا تھا
نجاشی اور اس کے تمام رفقا ان پر خاموشی چھا گئی، اور اس اہم موقع پر ولید بن عمارہ اس نے کہا کہ اے بادشاہ، آپ جس نبی کو مانتے ہیں یعنی عیسیٰ علیہ السلام، اور ان کے لیے جو نظریہ رکھتے ہیں، ان لوگوں کا نظریہ آپ کے نظریے کے قطعاً موافق نہیں۔ آپ ان لوگوں سے پوچھئے کہ ان لوگوں کا نظریہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کیا ہے۔ حضرت جعفر بن ابو طالب نے اس مسئلہ پر فرمایا، نقول فیہ الذی جاءنا بہ نبینا صلی اللہ علیہ وسلم هو عبد اللہ ورسولہ وروحہ وکلماتہ القاہا الی مریم العذراء البتول۔ ہم فقط وہی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کے لیے جو ہمارے نبی نے ہمیں کہا۔ ہمارے نبی نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول اور اللہ کی طرف سے ایک روح ہیں، اور اس کا کلمہ ہے جسے اللہ نے ایک کنواری اور عبادت گزار مریم کے اندر ڈالا۔ یہ سن کر نجاشی پر رقت طاری ہو گئی۔ یہاں پر ایک اور واقعہ بھی مورخین نے لکھا ہے کہ جعفر بن ابو طالب نے نجاشی کے سامنے سورہ مریم کی چند ابتدائی آیات کی تلاوت کی۔ آپ نے جب فرمایا قاف ہا یا عین صاد، اور اس سے آگے آپ نے سورہ مریم کی ابتدائی آیات کی تلاوت کی، تو نجاشی اور اس کے دربار میں موجود تمام عیسائی علماء پر رقت طاری ہو گئی، اور سب کے آنسو بہنا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ ان کی گود میں جو موجود کتابیں تھیں، حافظ ابن کثیر نے لکھا کہ وہ ان کے آنسوؤں سے بھیگ گئیں، اور نجاشی پر رقت طاری ہو گئی۔ کیا خوبصورت سما ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے قرآن لا ریب کی تلاوت فرما رہے ہیں، اور قرآن کا سحر نجاشی اور اس کے درباریوں کو اپنے سحر میں جکڑے ہوئے ہے۔ آج قرآن کریم کی تلاوت سنتے ہوئے نجاشی پر رقت طاری ہوئی، اور اس کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے ٹپکنے لگے، یہاں تک کہ ان علماء کی کتابوں کے اوراق بھی بھیگ گئے۔ نجاشی اپنی رقت پر قابو نہ پا سکا، اور کہنے لگا باخدا یہ وہی کلام ہے جو عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، یہ ایک ہی شمع کی شعائیں ہیں، ایک ہی چشمہ کی موجیں ہیں۔ پھر نجاشی نے ان سفیروں کو مخاطب کر کر کہا، ولید بن عمارہ اور عمر بن العاص کو، کہ آپ یہاں سے جا سکتے ہیں، میں ان لوگوں کو کسی صورت بھی آپ کے حوالے نہیں کر سکتا۔ دوسرے روز جب بادشاہ اپنے دربار میں آیا تو ان لوگوں نے ایک شرارت پھر سوچی کہ ہم آخری حملہ مسلمانوں پر کیے دیتے ہیں، اور مسلمانوں کے متعلق نجاشی کے نظریات میں تذبذب اور تزلزل پیدا کرتے ہیں۔ لہٰذا نجاشی کے کان میں یہ بات ڈال دی گئی کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کی والدہ کے لیے صحیح عقیدہ نہیں رکھتے، لہٰذا ان کو دوبارہ طلب کر کر ان دونوں کے متعلق ان کے عقیدے کی وضاحت لی جائے۔ جعفر بن ابو طالب نے بہت ہی خوبصورت عقیدے کی وضاحت فرمائی۔ حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، سیدہ مریم اللہ کی پاک پاس بندی ہیں، اور ایک نیک خاتون تھیں۔ نجاشی یہ سن کر کہنے لگا واللہ ما عدا عیسیٰ ابن مریم ما قلت ھذا العود، باخدا جو تم نے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بیان کیا، اے جعفر بن ابو طالب، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جو تم نے حقیقت بیان کی وہ ایک تن کا برابر بھی نہ زیادہ ہے نہ کم ہے، یعنی بالکل صحیح بیان کیا۔ علامہ ابن کثیر نے یہاں پر مسند امام احمد بن حنبل کے حوالے سے ایک بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ نقل کی کہ نجاشی نے مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا مرحبا بکم وبمن جئتم من عنده اشہد ان رسول اللہ وانہ الذی نجد فی الانجیل وانہ الرسول الذی بشر به عیسی ابن مریم انزلوا حیث شئتم اللہ لولا ما انا فیہ من الملک لا آتیتہ حتی اکون ان الذی احمل علیہ وودئہ، کہ میں تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں جس ہستی کے پاس سے تم آئے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تم تشریف لائے، میں ان کو بھی مرحبا کہتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ یہ وہی ہیں جن کا ذکر ہم انجیل میں پاتے ہیں، جیسا کہ قرآن نے واضح طور پر تصریح فرما دی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ رسول کریم کا ذکر یہود و نصارہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں پاتے ہیں۔ نجاشی نے بھی یہی بات کی کہ یہ وہی نبی ہیں جن کا ذکر ہم اپنے ہاں انجیل میں پاتے ہیں، یہ وہی رسول ہیں جن کی آمد کا مجدہ
جن کی آمد کی خوشخبری عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں دی، میرے ملک میں تم جہاں چاہو قیام کر سکتے ہو۔ خدا کی قسم اگر مجھے حکومت کی مجبوریاں نہ ہوتی، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خود حاضر ہوتا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین اٹھاتا اور آپ کو وضو کرانے کی سعادت حاصل کرتا۔ نجاشی سیدنا جعفر بن ابو طالب کی دعوت سے اس حد تک متاثر ہوا کہ اس نے ان سفیروں کو خالی ہاتھ لوٹا دیا اور ان کے لائے ہوئے تحفے تحائف بھی واپس کرنے کا حکم دیا۔ لہٰذا یہ دونوں نمائندے مکے میں خاسر و ناکام نامراد لوٹے اور کفار کو اس محاذ پر بھی انتہائی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ مسلمان چین کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ حبشہ کے اندر مسلمان انتہائی اطمینان سے اپنی عبادت اور اپنے معاملات کے اندر مشغول تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب نجاشی کے اس حسن سلوک کا پتہ چلا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بہت ہی خوبصورت، فصیح و بلیغ، مختصر مگر جامع ایک خط نجاشی کے نام پر رخصت کیا، جس کا میں عربی متن نہیں پڑھتا، اختصار کے لیے صرف اردو متن پڑھ دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نجاشی الاصحم جو حبشہ کا بادشاہ ہے اس کی طرف روانہ کیا جاتا ہے۔ تم پر سلامتی ہو، میں اللہ تعالیٰ کی تیرے سامنے تعریف کرتا ہوں جو بادشاہ ہے، جو پاک ہے، جو امن دینے والا ہے، جو محافظ ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ عیسیٰ اللہ کی روح ہیں اور اس کا کلمہ ہے، جو اس نے مریم میں القاء کیا، جو عبادت گزار خاتون، پاکیزہ، پاک دامن، عصمت شعار، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حاملہ ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی روح اور پھونک سے پیدا کیا، جس نے آدم کو اپنے دست قدرت سے اور اپنی پھونک سے پیدا کیا۔ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتا ہوں، خدا وحدہ لا شریک ہے، اس کی اطاعت کی طرف بلاتا ہوں۔ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ تم میری پیروی کرو اور جو مجھ پر نازل کیا گیا اس پر ایمان لاؤ۔ بے شک میں اللہ کا رسول ہوں۔ میں نے اپنے چچا زاد بھائی جعفر بن ابو طالب کو آپ کی طرف بھیجا، اس کے ساتھ چند مسلمان بھی آپ کی طرف روانہ کیے گئے، یعنی جن نفوس کی تعداد ہم پہلے بیان کر چکے 83 تھی۔ جب وہ تیرے پاس آئیں تو ان کی میزبانی کرنا اور ان پر تشدد نہ کرنا۔ میں تجھے اور تیری فوجوں کو اللہ عز و جل کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ میں نے اپنا پیغام تجھ تک پہنچا دیا اور خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، پس میری نصیحت کو قبول کر۔ جو شخص ہدایت کی پیروی کرے اس پر سلام ہو۔ اس خط کے ملنے سے نجاشی کا بخت بیدار ہوا، دل کے اندر ایمان کا نور منور ہو گیا اور ان کا مقدر سنور گیا۔ دعوت اسلام کو قبول کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جوابی خط روانہ کیا، اور جوابی خط بھی میں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ پیش کرتا ہوں۔ یہ خط محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں نجاشی اصحم بن ابجر کی طرف سے، اے اللہ کے نبی، اللہ تبارک و تعالی کا آپ پر سلام ہو، اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں آپ پر نازل ہوں۔ کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اس ذات کے جس نے مجھے اسلام کی ہدایت دی۔ اے اللہ کے رسول، مجھے آپ کا خط ملا، اس میں آپ نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق حقیقت بیان کی، آسمانوں اور زمین کے رب کی قسم، عیسیٰ علیہ السلام اس سے زائد نہیں ہے، یعنی وہ اللہ کے بندے ہیں، سیدہ مریم کے بیٹے ہیں۔ جو حضور نے ہماری طرف بھیجا ہم نے اس کو پہچانا، اور ہم نے آپ کے چچا کے بیٹے اور ان کے ساتھ آنے والے لوگوں کی میزبانی کی، پس میں گواہی دیتا ہوں۔ فَأَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ صَادِقًا وَمُصَدِّقًا وَقَدْ بَايَعْتُكَ وَبَايَعْتُ ابْنَ أَمِّكَ وَأَسْلَمْتُ عَلَى يَدَيْهِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں جن کی تصدیق کی گئی۔ میں نے حضور کی بیعت کی اور حضور کے چچا زاد بھائی کی بیعت بھی کی۔ میں نے اللہ رب العالمین کے لیے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ میں حضور کی خدمت میں اپنا بیٹا بارحہ بن الاصحم بن ابجر بھیج رہا ہوں، اور میں اپنے نفس کے سوا کسی شے کا مالک نہیں ہوں، یعنی مجھے اپنی ذمہ داری ہے، میں نے اسلام قبول کر لیا،
باقی کام میرا دعوت دینا ہے، اگر کوئی قبول کرے تو یہ اس کی خوش قسمتی ہے، اور اگر کوئی قبول نہ کرے تو یہ اس کی اپنی بدبختی ہوگی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ حکم فرمائیں تو میں حاضر خدمت ہو جاؤں، پس میں گواہی دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان حق ہے۔ نجاشی کے اس خط سے یہ بات تو واضح ہوئی کہ نجاشی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر اسلام قبول کر لیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجاشی کے انتقال پر نجاشی کا نماز جنازہ بھی پڑھایا تھا، اور نماز جنازہ پڑھانے کا معاملہ یہ ہماری انتہائی معتمد اور معتبر کتب کے اندر موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نجاشی کا جنازہ پڑھانے کا بھی ذکر موجود ہے، اور نجاشی کی قبر سے جو نور خارج ہوتا تھا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں لما مات النجاشی کان یحدث انہ لا یزال یرا علی قبرہ نور۔ آپ فرماتی کہ لوگ بیان کرتے تھے کہ نجاشی کی وفات کے بعد اس کی قبر سے نور نکلتا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ مسلمان انتہائی آسانی اور انتہائی مشقت سے دوری والی زندگی حبشہ کے اندر گزار رہے تھے، لیکن کچھ واقعات ایسے بھی ہوئے کہ مسلمانوں کو حبشہ چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، مدینے کی طرف ہجرت کرنی پڑی۔ وہ واقعات کیا تھے جس نے مسلمانوں کو مجبور کر دیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ روانہ ہو چکے تھے، ہجرت فرما چکے تھے، تو اس وقت مسلمانوں کو کون سے ایسے معاملات پیش آئے کہ جو معاملات مسلمانوں کو اس بات پر برانیختہ کر رہے تھے کہ اب حبشہ چھوڑ کر ہمیں مدینہ جانا چاہیے۔ اس سے پہلے ایک اور واقعہ بھی پیش آیا کہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے والوں کے علاوہ 50 مہاجرین کا ایک اور گروپ حضرت ابو موسیٰ اشعری کی معیت میں یمن سے حبشہ پہنچا۔ اصل میں یہ لوگ ان کو اطلاع ملی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ رخصت ہو چکے ہیں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مدینے کے قصد سے نکلے اور وہاں سے کشتیوں میں سوار ہو کر روانہ ہوئے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا پہنچیں، لیکن راستے میں سمندری طوفان نے ان کی کشتیوں کا رخ حبشہ کی طرف موڑ دیا، لہٰذا ابو موسیٰ اشعری اور وہ 83 نفوس جو پہلے سے حبشہ میں موجود تھے یہ یکجا ہو گئے، اور ان لوگوں نے وہیں پر اکٹھے اقامت اختیار کر لی۔ بعد میں ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینے میں پہنچ کر خیبر کا قلعہ فتح کیا، اس کے بعد یہ تمام لوگ ہجرت کر کر مدینہ پہنچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مہاجرین کی ہجرت سے اتنی خوشی ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ ما ادری بأیہما انا اسر بفتح خیبر ام بقدوم جعفر ابن ابی طالب۔ میں نہیں جانتا کہ مجھے ان دو باتوں میں زیادہ خوشی کس بات کی ہے کہ ہم نے خیبر کا قلعہ فتح کر لیا یا جعفر بن ابو طالب ہمارے پاس مدینے میں آ پہنچے۔ جعفر بن ابو طالب، ابو موسیٰ اشعری اور دیگر جتنے بھی نفوس حبشہ میں قیام پذیر تھے، یہ بآسانی اسلام پر عمل درآمد کر رہے تھے، عمل پیرا تھے، لیکن کچھ واقعات ایسے ہوئے کہ جنہوں نے ان کو مجبور کر دیا کہ اب مدینے کی طرف ہجرت کی جائے۔ سب سے بڑی وجہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اور معیت تھا۔ ہر مسلمان کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرب میں، آپ کی معیت میں جا کر رہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیض یاب ہو سکوں، یہ ایک بڑی وجہ تھی۔ لیکن دوسری وجہ جس کو مورخین نے بیان کیا، حبشہ میں عیسائی ایک انتہائی مضبوط اور مستحکم حالت میں موجود تھے، ان کے گرجے، ان کے کلیسا انتہائی مزین تھے، فوجی قوت میں انتہائی مستحکم تھے۔ تو دو لوگ عبید اللہ بن حجش اور سکران بن عمر بن شمس، یہ دو لوگ جو مسلمان تھے، یہ کفار یعنی عیسائیوں کی اس جاہ و جلال اور عیسائیوں کے اس رعب اور دبدبے کو دیکھ کر اتنے متاثر ہوئے کہ یہ دین اسلام چھوڑ کر عیسائی ہو گئے، عبید اللہ بن حجش اور سکران بن عمر بن شمس۔ لیکن ان دونوں لوگوں کی جو ازواج تھی یعنی بیویاں تھیں، عبید اللہ کی بیوی ام حبیبہ اور سکران کی زوجہ سودا بنت زمعہ، یہ دونوں پکی مومنہ رہیں۔ ان دونوں کے عیسائی ہونے سے مسلمانوں کو ایک خطرہ لاحق ہوا کہ اگر ہم یہاں پر زیادہ دیر قیام پذیر رہتے ہیں
تو پھر مسلمانوں کے اندر دین عیسائیت کی محبت یہ کہیں داخل نہ ہو جائے اور لوگ اسلام چھوڑ کر عیسائیت کو قبول کرنا نہ شروع کر دیں۔ لہٰذا یہ محرکات بنے کہ نجاشی کا شہر یا نجاشی کا ملک جو حبشہ ہے اس کو چھوڑ کر مسلمانوں نے مدینے کی طرف ہجرت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کی ہجرت سے بہت خوش ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مدینہ میں تھے اور خیبر کا قلعہ فتح ہو چکا تھا، یہودیوں کو ذلیل و رسوا کر کر خیبر کے قلعے سے باہر نکال دیا گیا تھا اور مسلمان ایک انتہائی مستحکم حالت میں مدینے میں موجود تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کے دکھ درد علم یاد آ گئے کہ ان لوگوں کو مکے سے کن حالات میں ہجرت کرنا پڑی اور یہ لوگ کتنی تکلیف سے مکے کو چھوڑ کر، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، اپنے عزیز و اقربا کو چھوڑ کر، اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر حبشے کی طرف رخصت ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے فرمایا کہ تم لوگوں نے 2 ہجرتیں کی ہیں، ایک ہجرت مکے سے حبشہ کی طرف اور دوسری ہجرت حبشہ سے مدینہ کی طرف۔ ان لوگوں کو بہت اجر جو ہے احادیث کی روشنی میں جو بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انتہائی اجر عطا فرمایا کہ ان لوگوں نے 2 ہجرتیں کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے میں ایک دن فرمایا مات الیوم رجل صالح فقوموا فصلوا علی اخیکم اسحما کہ آج ایک نیک بخت آدمی وفات پا گیا، اٹھو اور اپنے بھائی اسحم کی نماز جنازہ پڑھو۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجاشی کی نماز جنازہ مدینے میں رہتے ہوئے پڑھائی۔ یہاں پر ایک فقہی مسئلہ ہے جس کی میں یہاں پر وضاحت کرنا انتہائی ضروری سمجھتا ہوں۔ اس حدیث مبارکہ سے بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ کیا غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے یا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نجاشی کا نماز جنازہ غائبانہ پڑھا تھا کیونکہ آپ مدینے میں تھے اور نجاشی اس وقت حبشہ میں تھے۔ جب نجاشی کا انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنازہ مدینے میں پڑھا اور نجاشی اس وقت حبشہ میں تھے، لہٰذا غائبانہ نماز جنازہ کا جواز موجود ہے۔ یہ ایک اعتراض ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ ہاں غائبانہ نماز جنازہ قطعاً جائز نہیں، امام کے سامنے میت کا ہونا ضروری ہے، تب ہی امام میت کا جنازہ پڑھ سکتا ہے، اس حاضر میت کا جنازہ پڑھا جا سکتا ہے۔ اب یہاں پر یہ جو اشکال پیدا ہوا اس حدیث مبارکہ کو لے کر اس کا جواب بھی سنتے جائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ زوالی الارض فرائیت مشارقہا و مغاربہا، اللہ نے میرے لیے مشرق و مغرب کو سمیٹ دیا ہے، سکیڑ دیا ہے، میں مشرق اور مغرب کو دیکھتا ہوں۔ لہٰذا نجاشی کی میت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعاً غائب نہیں تھی۔ یہ خصائص مصطفیٰ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نجاشی کی میت موجود تھی جب آپ نے جنازہ پڑھا۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ یہ خصائص مصطفیٰ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی صحابی نے کسی صحابی کا غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھا۔ نماز جنازہ میں میت کا سامنے ہونا یہ ضروری ہے، اور اگر میت سامنے نہ ہو ہمارے ہاں شرعاً نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ یہ وہ توجیہ ہے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کی فرماتے ہیں، اس کو خصائص و کمالات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بہت سے صحابہ کا انتقال کسی کا کسی شہر میں ہوا، کسی کا کسی ملک میں ہوا، لیکن کسی دوسرے صحابی کو جب اس کی خبر ملی تو آپ نے اس کا غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھا۔ اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد کسی صحابی نے کسی صحابی کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھا ہو۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اکابرین امت نے اس حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص و کمالات اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے وہ قدرت عطا فرمائی اس کے اندر شمار فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ انشاءاللہ ہم اگلے درس کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ